اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور پاک کو آدم کی پیشانی سے کیسے کیسے اس زمین پر رونق افروز فرمایا، اور وہ نور پاک ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی شکل میں، عبداللہ کے بیٹے کی شکل میں، آمنہ خاتون کے مبارک بطن سے مکہ کی وادی میں عبداللہ کے آنگن میں جلوہ فرما ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر آپ نے سماعت کیا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلقات سے میں نے 40 سالہ عرصہ آپ کے گوشے گزار کیا کہ نبی کی عمر پاک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان مکہ والوں کے سامنے رکھا، جس کے نتیجے میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بھی آپ کے گوشے گزار کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اسلام کی دولت ملی وہ مصطفیٰ کے علم غیب کی بنیاد پر۔ یہی تو تھا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نبوت کے دلائل بھی ہوا کرتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس نبی ہونے کی دلیلیں بھی ہوا کرتی ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ جو راہب کے گرجا گھر میں تم نے اور راہب نے مکمل طور پہ گفتگو کیا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ابو بکر کو بتا رہے ہیں۔ اور ابو بکر نے یہ سن کر کے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے، داخلہ لیا۔ اور اسلام کا سب سے پہلا خطیب جو ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے، جس کے نتیجے میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مارا بھی گیا تھا، اور کم نہیں مارا گیا تھا بلکہ اتنا مارا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر کی آنکھ اور ناک، یہ چہرہ اتنا سوجا تھا کہ نہ اس میں آنکھ پتہ چل رہی تھی نہ ناک پتہ چل رہی تھی، یعنی اتنا سوجا ہوا چہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بہرحال ان سارے مصائب و آلام کو اٹھاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر کے مکہ المکرمہ میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور جب کلمہ پڑھنے کا اظہار جب کلمہ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں تو مکہ کے کفار ان کے جانی دشمن بنتے جا رہے ہیں، اور لوگ اتنا ستانا شروع کیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راستہ چلتے تو راستے میں بچوں کو لگا دیا جاتا تھا، نوجوانوں کو لگا دیا جاتا تھا کہ وہ شور و گوگا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق مکہ کی سرزمین پر اڑایا جا رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو راستے میں گڈھے کھود دیے جاتے تھے تاکہ مصطفیٰ اس میں گرے ہم مزہ لیتے ہوئے نظر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر کے نبی کریم کے گلے کو کھینچا جا رہا تھا، گلا دبایا جا رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جب چادر ڈال کر کے نبی کریم کے گلے کو کھینچا جا رہا تھا، گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا ہے اور کھینچا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ اطلاع ملتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں اور فوراً جتنا طاقت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا تھا دشمن اسلام پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اپنے جان کی پرواہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہا تھا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، جب تک ابو بکر کے جسم میں جان رہے گی محمد کے میم پر قربان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یا رسول
रसूल अल्लाह आप कलमा पढ़ा दें। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा है और नबी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तारीख मेरे पास वक्त नहीं, मैं बताऊं प्यारे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना राजदार बना लिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जिनको इस्लाम का सबसे पहला खिताब करने का मौका मिला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो अफजल सहाबी हैं जिन्हें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक गारे सोर में रहने का मौका मिला है। और हजरत अबू बकर वो पहले सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हिजरत का मकाम मिला है। मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक और मुस्तफा जाने रहमत इनकी ज़ाते पाक है और इनकी तबलीग जानते हो। अल्लाह जब मक्का कुफारे मक्का ने मुसलमानों को सताना शुरू किया, उसमें नबी को भी सताया जा रहा है, हजरत अबू बकर को भी सताया जा रहा है। हजरत अबू बकर पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर तुम मुल्के शाम हबशा की तरफ यानी हबशा की तरफ तुम हिजरत कर जाओ। सबसे पहले मुसलमानों को जिस जगह हिजरत का हुक्म हुआ था वो जगह हबशा है, वो जगह हबशा की थी। मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया तो तमाम मुसलमान जो थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करके हबशा की तरफ जाने लगे। हजरत अबू बकर को मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर तुम भी हिजरत कर जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत करने के लिए यानी हिजरत कर रहे थे कि रास्ते में इब्ने दोगना मिलता है। ये कौन है इब्ने दोगना? ये एक काफिर है। वो मिला, कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे बहुत सताया जा रहा है, मुझे बहुत मारा जा रहा है, मेरा बाइकाट किया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, इसलिए अबू बकर आज मक्का छोड़ करके हबशा की तरफ जा रहे हैं। इब्ने दोगना ने कहा था, ए अबू बकर अगर आप जैसा आदमी, आप जैसा इंसाफवर मक्का छोड़ दे तो फिर मक्का में रहने की इजाजत किसी को नहीं रहनी चाहिए, मक्का में फिर कोई रहने के लायक नहीं है। ए अबू बकर आप हिजरत नहीं करेंगे और आपको मैं अपनी पनाह में जगह देता हूं। ए अबू बकर आप वापस चलिए। और तो उस वक्त इब्ने दोगना ने अल्लाह के रसूल के इस खलीफा और इस सहाबी को अपनी पनाह में जगह देता। तो पनाह देने का मतलब क्या था? पनाह देने का मतलब यह हुआ करता था कि अगर किसी को किसी ने पनाह दे दिया है तो अब अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो पनाह देने वालों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और इब्ने दोगना मामूली आदमी नहीं था, अरब का बहुत बड़ा पहलवान माना जाता था, अरब का बहुत ताकतवर नौजवान माना जाता था इब्ने दोगना। इसलिए उसने अपनी पनाह हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे दी। हजरत अबू बकर इब्ने दोगना के साथ वापस आ गए। हम मक्का वाले निकले, कहा ए इब्ने दोगना तुमने क्यों ले आया है? कहा इन्हें मैं अपनी पनाह दे चुका हूं, इनसे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, इनको सताया नहीं जाएगा, अबू बकर को मारा नहीं जाएगा, अबू बकर को गालियां नहीं दी जाएंगी। लोगों ने पनाह को मान लिया। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काबा में जाते थे तो कुरान की आप तिलावत फरमाते, कुरान पाक की तिलावत करते, जिसको सुन करके मक्का के कुफ्फार इस्लाम कबूल करते जा रहे थे। लोग इब्ने दोगना की पास पहुंचे और कहा, ए इब्ने दोगना तुम्हें मालूम है अबू बकर कुरान पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत की मिठास से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इन्हें रोका जाए, इन्हें मना किया जाए। तब तक इब्ने दोगना ने कहा था, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कुरान की तिलावत को ना पढ़ें, बल्कि अगर कुरान की तिलावत करना है तो अपने मकान में पढ़ें, आप खाने काबा में नहीं आएंगे। मुसलमानों याद रखो अबू बकर है, अबू बकर। उन्हें जब रोका गया तो अपने घर के अंदर आपने मस्जिद बनवा दिया था, अपने घर में मस्जिद बनवा करके उसी में इबादत करते थे। और जब अपने घर में कुरान की तिलावत करते तो रास्ता चलने वाले हैं, कुरान ठहर ठहर कर कुरान की तिलावत सुनते, रास्ता ठहर जाते कुरान की आवाज को सुनते, कुरान की मिठास को महफूज करते। तब तक जब इसकी तिलावत घर में हुआ करती थी फिर लोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिए। इस्लाम बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फैलता जा रहा है, इस्लाम तरक्की करता जा रहा है, इस्लाम बढ़ता
पहलता फूलता जा रहा है। तब फिर कफ्फार मक्का इब्ने दुगना के पास गए, कहा सुनो ये अभी भी तेज आवाज में कुरान पढ़ते हैं लोग, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इब्ने दुगना गए अबू बकर के पास और कहा ए अबू बकर, मेरे कहने पर मैंने आपको अपनी पनाह दिया है। ए अबू बकर, आप मेरे कहने पर कुरान आहिस्ता पढ़ें, आप मेरे कहने पर कुरान को आहिस्ता पढ़ें। मुसलमानों तारीख गवाह है, हजरत अबू बकर ने इकरार कर लिया, ठीक है मैं कुरान आहिस्ता पढ़ूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है कि जब आप कुरान पढ़ते तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते, लेकिन जब वजद में आ जाते थे तो इतनी बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते कि पूरे मोहल्ले में कुरान की आवाज फैलती थी। और कुरान की आवाज की बुनियाद पर लोग पढ़ा करते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लोग पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ करते थे। तारीख गवाह है कि फिर कुफ्फार मक्का ने इब्ने दुगना से शिकायत किया था कि अबू बकर की आवाज बुलंद हो जाती, आप मना कर दें। इब्ने दुगना आया, कहा अबू बकर मैंने कहा था कुरान को आहिस्ता पढ़ो, मैंने कहा था कुरान को सिलोआ पढ़ो, कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, तुम आवाज बुलंद कर देते हो। तब तक अबू बकर ने कहा था कि मैं तो शुरू करता हूं आहिस्ता आवाज से, लेकिन मुझे वजदानी कैफियत तारी होती है, कुरान की मिठास मुझे लाजवाब कर देती है, कुरान की तिलावत मुझे लाजवाब करती है कि मेरी आवाज अपने आप बुलंद हो जाती है। कहा सुनो आज के बाद अगर तुम कुरान तेज पढ़ोगे, बुलंद आवाज से पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी पनाह अपनी पनाह में नहीं लूंगा। तब तक हजरत अबू बकर खड़े हो गए। अब हजरत अबू बकर मैंने बताया था मामूली आदमी नहीं थे, हजरत अबू बकर वो हैं जो काज़िउल क़ुज़ात फिल मक्का थे, यानी काज़िउल क़ुज़ात थे मक्का के। खून का फैसला हजरत अबू बकर करते थे, कत्ल का फैसला हजरत अबू बकर किया करते थे। ये मामूली नहीं थे। इब्ने दुगना ने जैसे कहा कि मैं अपनी पनाह वापस लूंगा, तब तक अबू बकर खड़े हो गए, कहा ए इब्ने दुगना सुन, मैं अपने रसूल के हाथों बिक चुका हूं, अपने पैगंबर पर अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ निछावर कर चुका हूं। अब मुझे किसी के पनाह की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की पनाह काफी है, मुझे मुस्तफा की पनाह काफी है। इब्ने दुगना चला जा। इब्ने दुगना ने कहा मैं आपकी पनाह वापस लेता हूं। कुफ्फार मक्का से भी कह दिया कि मैं अबू बकर की पनाह वापस लेता हूं। अब मामला यह हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे पहले वैसे अब हुए। अल्लाह के रसूल की तबलीग जारी है, लोग कलमे तैयबा पढ़ पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे हैं, इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं, और इधर मुसलमान सताए भी जा रहे हैं, मुसलमान मारे भी जा रहे हैं। यहाँ तक आकाए करीम का चलना लोगों ने दुश्वार कर दिया। आप तारीख सुने होंगे तो आपको मालूम होगा कि यही नबी आखिरुज़्ज़मान खातिम पैगंबर इमामुल अंबिया सैयद आलम है। ताइफ जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए गए होंगे या अरब की सरजमीन पर गए हो, उमरा के लिए गए हो, वो ताइफ का मैदान आज भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम के लिए जब गए हैं और तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं तो जानते हैं आपको पत्थर मारा गया है, और ऐसा पत्थर मारा गया कि आपकी पेशानी पर पत्थर लगा तो पेशानी फट गई और खून का फव्वारा निकल गया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कौन सी पेशानी पे पत्थर लगा है? वही पेशानी जिसके ताल्लुक से बरेली का इमाम कहता है कि जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलात और भीनी खुशबू से महक जाती हैं। गलियां वल्ला कैसे फूलों से बसाए हैं तुम्हारे गैसो, कैसे फूलों से बसाए हैं तुम्हारे गैसो। नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी फट गई है, खून का फव्वारा निकल गया है। सहाबी मौजूद थे, या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ कर दे। मेरे आका ने फरमाया था अल्लाहुम्मा यहदी कौमन ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, क्योंकि ये मुझे जानती नहीं है, ये मुझे पहचान
جانتی نہیں ہے. صحابیوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم نے دعائے ہلاکت کے لیے کہا تھا, آپ دعائے رحمت کر رہے ہیں. آقا نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج نہیں کل یہ لوگ ایمان لے آئیں گے, اور اگر یہ نہیں لائے تو ان کی نسلوں میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جائیں گی. حضرات تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اتنا ستایا گیا کہ اللہ حضرت ابو بکر جاتے تھے نبی کی بارگاہ میں, جاتے کبھی کبھی اس غرض سے. ویسے تو حضرت ابو بکر ہر دم نبی کی بارگاہ میں رہتے تھے, لیکن کبھی کبھی اس غرض سے جاتے کہ یا رسول اللہ اتنا ستایا جا رہا ہے ہم اور آپ ہجرت کر لیں. کیا کہا؟ ہم اور آپ ہجرت کر لیں. بدر عالم بھائی ای کو تھوڑا ہلکا کر کے آواز بلند کریے. ای کو یہ سیٹی والا سسٹم بند کریں, ای کو بند کر کے تھوڑا آواز بلند کر دیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک و سلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا ابدا. تو حضرت ابو بکر جاتے, کہتے یا رسول اللہ کتنا ظلم سہیں گے, یا رسول اللہ ہم کتنی مار کھائیں گے, یا رسول اللہ ہم کفار کے ستم کا کب تک سامنا کریں گے, یا رسول اللہ ہجرت کر لیں. اللہ کے رسول فرماتے ابو بکر وقت نہیں آیا ہے, جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو ہم ہجرت کر لیں گے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہجرت کر لیں گے اور تمہیں بتا بھی دیں گے. حضرت ابو بکر کے دل میں ہر دم یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں سرکار تنہا ہجرت نہ کر لیں. محبت تھی ایسی کہ محبت میں جان دینا بھی حضرت ابو بکر کو گوارا ہے, مال دینا بھی گوارا ہے. کہیں یہ دل میں کھٹک رہتی تھی کہیں تنہا رسول اللہ ہجرت نہ کر لیں اور مجھے ساتھ نہ لے جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ساتھی دیا ہے تو ابو بکر جیسا دیا ہے, ابو بکر جیسا یار غار دیا ہے, ابو بکر جیسا ساتھی دیا ہے, ابو بکر جیسا محافظ دیا ہے, ابو بکر جیسا جان فدا کرنے والا غلام عطا کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو بکر جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. رات کی تاریکی ہے, اللہ کے رسول کو رب کا حکم ہو گیا اے محمد عربی, اے میرے محبوب آپ ہجرت فرما لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات اپنے گھر میں موجود ہیں. اللہ کے رسول اپنے کاشان نبوت میں جلوہ گر ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے اے محبوب آپ ہجرت کر لیں, جیسے یہ آپ کو حکم ہوتا ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھو ان علماء سے کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر سے کیا لیا تھا؟ کچھ نہیں لیا تھا. اللہ کے رسول نے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اپنے گھر سے نہیں لیا تھا. سیدھا ہجرت کا حکم ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں اور دروازہ بند تھا, دروازہ بند پایا. اللہ کے رسول نے دستک دیا, اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہا میں محمد عربی ہوں. دروازہ کھول دیا گیا ہے. اللہ کے رسول اندر جلوہ گر ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ ان قدموں کے ساتھ گئے گا جن قدموں کی دھول پانے کے لیے جبریل جیسا فرشتہ ترس رہا تھا اور یہ زمانہ کہہ رہا تھا کہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں, نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابو بکر کے گھر گئے. ابو بکر اٹھ کر کے کھڑے گئے. یا رسول اللہ اتنی رات کی تاریکی میں کہا ابو بکر ہجرت کرنا ہے. ابو بکر اللہ کا حکم ہو گیا کہ ہجرت کر لو. حضرت ابو بکر اتنے خوش ہوئے کہ گھر میں جتنا مال تھا یعنی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک درہم بھی نہیں چھوڑا تھا. اور حضرت ابو بکر کا کیا پریوار نہیں تھا؟ کیا حضرت ابو بکر کے فیملی نہیں تھی؟ یقیناً تھی. آپ کی ایک بیٹی جن کا نام اسما بنت ابو بکر ہے, آپ کے بیٹے بھی موجود ہیں. جب حضرت ابو بکر نے سامان باندھنا شروع کیا تو باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی تھی. رسی جب کوئی گٹھری باندھی جائے تو کچھ باندھنے والا ہونا چاہیے نا. تو اس وقت قربان جاؤ حضرت اسما پر,
जिन्होंने अपने कपड़े को फाड़ा और उस गठरी को बांध दिया जिसमें हजरत अबू बकर ने सारा माल जमा किया था, और गठरी को उठाया। हजरत अबू बकर ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, सुनो, जो मेरी बकरियां हैं इनको चराते हुए इन पहाड़ियों में आ जाना, ताकि जब सुबह होगी तो कुफार जरूर हमें तलाश करेंगे। खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं होगा, हम होंगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी। इसलिए जब भूख और प्यास लगेगी तुम बकरियों को चराते चराते उधर चले आना। हमें भूख लगेगी तो बकरियों का दूध निकाल कर हम अपनी प्यास और भूख मिटा लेंगे। अपनी और तमाम तरीके का जो मामला था, हजरत अबू बकर ने अपने घर में बैठकर थोड़ी देर में पूरा प्लान सेट किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत में नबी के हमराह निकल जाते हैं। और जानते हो, आज भी जो लोग हज बैतुल्लाह के लिए गए होंगे, साइंस पढ़ने वालों गौर करो, साइंस पढ़ने वालों, आज भी अरब की अगर पहाड़ियां मालूम की जाए कि अरब की सरजमीन पर कितनी पहाड़ियां हैं, तो उस वक्त जब नबी करीम हिजरत कर रहे थे उस वक्त 40 लाख पहाड़ियां सिर्फ अरब की सरजमीन पर मौजूद थे। 40 लाख पहाड़ियां, और जिस पहाड़ से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि तो हर सा चीज हमवार कर दी गई है, पहाड़ियों को काट दिया गया है, पत्थरों को हटा दिया गया है, नोकीले पत्थरों को खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब यारे खार हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने महबूब के साथ हिजरत कर रहे हैं, तो जानते हो जो पहाड़ी रास्ते में आई थी वो 5000 फीट उसकी बुलंदी थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब उस पहाड़ से गुजर रहे थे तो मुस्तफा जाने रहमत की उम्र उस वक्त 53 साल की थी, और हजरत अबू बकर की उम्र उस वक्त लगभग 55 साल की हो चुकी थी। यानी हजरत अबू बकर जब हिजरत कर रहे हैं, आकाए करीम के साथ जा रहे हैं, तो आकाए करीम, मैंने कल बताया था कि हजरत अबू बकर की उम्र जो है जाहिरन मुस्तफा जाने रहमत से 2.5 साल बड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो उस बुलंदी पर जब चढ़ने लगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में जख्म आने लगा है अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात के जिस्म पाक पर। और इसीलिए तो मैं कहता हूं प्यारे, सहाबा सब कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन मुस्तफा के जिस्म में पाए नाज में एक कांटा चुभ जाए कोई सहाबी बर्दाश्त नहीं करता था, सहाबा को बर्दाश्त नहीं था। हजरत अबू बकर का पांव लहूलुहान हो चुका था, लेकिन जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत का कदम पाक नुकीले पत्थर पर पड़ा है तो अबू बकर नबी का पैर देख रहे हैं, चेहरे मुस्तफा देख रहे हैं, रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहे हैं। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नजर पड़ी, अबू बकर को एहसास हो गया है कि नबी को तकलीफ हो रही है, इमामुल अंबिया को तकलीफ रही है, कायनात के दूल्हा को तकलीफ हो रही है। हजरत अबू बकर बैठ गए, कहा या रसूल अल्लाह, अब आपकी तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। कहा मेरे नबी ने, अबू बकर यहाँ सवारी कहाँ है जिसको इस पहाड़ पर चढ़ा दिया जाए? हजरत अबू बकर ने कहा था या रसूल अल्लाह, गुलाम के होते हुए सवारी की जरूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह आप अपने आपको मेरे लिए पेश करा है, मैं अपने आप को सवारी की शक्ल में पेश करता हूं। अबू बकर ने अपने कंधे पर महबूबे मुकर्रम अहमद मुज्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलवागर कर लिया है। हजरत अबू बकर के कंधे पर नबी के आखिरुज़्ज़मा खातमे पैगंबरा जलवागर है, और पहाड़ियों की बुलंदी चढ़ी जा रही है। जब शाम होती है तो जानते हैं एक मकाम आया है जिसे हुज्जाजे कराम देखते हैं। जो लोग, अल्लाह ताला हमको भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए ना, वो मकाम हम भी देखा है कि जहां रसूलुल्लाह जलवागर हुए हैं, जहां नबी का कदम पाक पड़ा है, जहां इमामुल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ तन्हा मौजूद थे, उस मकाम का नाम गारे सोर है। और गारे सोर जाने वालों देखो कितनी बुलंदी पर है गारे सोर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नबी आखिरुज़्ज़मा को लेकर के जब गारे सोर के दरवाजे पर पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, आप यही ठहर जाए, मैं अंदर जाता हूं। ये पहला मकाम था जहां हजरत अबू बकर नबी से आगे चल रहे हैं, नबी करीम के आगे कदम रख रहे हैं। मुअर्रिख पूछता है ए अबू बकर, मामला क्या था कि तुम नबी को रोक कर खुद अंदर जा रहे हो? हजरत अबू बकर का जवाब आता है, सुनो, मैंने आदावतन नहीं कहा था, अपने आप को बुलंद नहीं किया था, बल्कि नबी का गुलाम होने के नाते मेरा फर्ज होता था कि कार बहुत दिन से वैसे ही बंद था, अगर नबी पहले
پہلے جاتے تو کوئی مضر جانور تکلیف نہ دیتے، اس لیے میں پہلے گیا کہ پہلے جان غلام کی جائے گی، اس کے بعد مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، میرے ہوتے ہوئے کوئی جانور مصطفیٰ کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نظریہ تھا حضرت ابوبکر کا کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، میں اندر جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر اندر گئے، ساری غار کو آپ نے صاف کیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس میں 300 سے زیادہ سوراخ تھے۔ کتنے سوراخ تھے اس غار ثور میں؟ 300 سے زائد سوراخ تھے۔ وہاں پر کوئی مٹی ڈھیلا تو آپ کو ملا نہیں کہ لا کر کے اس کو پیٹ پیٹ کر کے خون کر کے اس کو پیک کر دیا جائے، سرمٹ گارا کا بیوستھا وہاں پہ نہیں تھی۔ آپ نے تدبیر سوچی، اپنے کرتے کو نکالا، پھاڑا کرتے کو، ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کیا، اور جہاں ضرورت پڑی، جہاں سوراخ تھا، کرتے کو لگانا، کپڑے کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سوراخ کو حضرت ابوبکر نے بند کر دیا، سارے سوراخ کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد دیکھ لیا چاروں طرف کہ اب یہ غار ثور محفوظ ہے موذی جانوروں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اندر آپ تشریف لے آئے، اب مضر جانور نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اندر آئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے نا، حضرت ابوبکر نے اپنا زانو پیش کر دیا، یا رسول اللہ آپ آرام فرما ہو جائے۔ حضرت ابوبکر بیٹھ گئے ہیں، اور حضرت اللہ کے نبی نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ جلوہ گر ہے، حضرت ابوبکر نے زانو پیش کیا ہے، نبی نے سر رکھا ہے، ایک سوراخ بچ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا تو اس کو اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کر دیا، داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کیا۔ اور جب سوراخ بند ہوا تو جانتے ہیں اگر اس میں ایک بہت پرانا سانپ، اور یہ پرانا سانپ کب سے وہاں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے گیا تھا وہاں، اور اس مشتاق میں تھا، اس انتظار میں تھا۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتا چل گیا تھا کہ اسی راستے سے مصطفیٰ ہجرت کریں گے اور یہاں قیام کریں گے، اور اسی انتظار میں وہ سانپ اسی غار ثور میں موجود رہا، اور آج وہ وقت آیا ہے تو سارے سوراخ بند ہو چکے ہیں۔ آج جب دیدار کا وقت آیا ہے، دیدار کا وقت آیا ہے تو سوراخ بند پائے جا رہے ہیں۔ سانپ ایک سوراخ پہ منہ مارتا ہے وہ بند ہے، دوسرے پہ منہ مارا ہے وہ بند ہے، تیسرے پہ منہ مارا ہے وہ بند ہے۔ ایسے ہی سارے سوراخوں پر جب اس نے منہ مارا تو سارے سوراخ بند پایا ہے، لیکن ایک سوراخ پر جب اس نے اپنے منہ کو ٹچ کیا نا تو ایسا نرمی محسوس ہوئی، گرماہٹ محسوس ہوئی، پتہ چل گیا یہ کسی انسان کا انسانی جز معلوم ہوتا ہے۔ سانپ نے عالم تصور میں کہا تھا ابوبکر تم یار غار ہو تو ذرا اپنے انگوٹھے کو اٹھاؤ، میں بھی دیدار مصطفیٰ کر لو، میں بھی زیارت مصطفیٰ کر لو۔ اور حضرت ادھر ابوبکر اڑے ہوئے تھے، انگوٹھے کو لگایا، کئی بار سانپ نے ٹچ کیا کہ اب سے ہٹا لے، ٹچ پہ ٹچ کرتا جا رہا ہے کہ ابوبکر اب سے انگوٹھے کو ہٹا لے، لیکن اگر تم مارے غار ہو تو یہاں ساتھ میں یار غار موجود ہے، تم اگر غار کے سانپ ہو تو نبی پر جان پیدا کرنے والا وفادار مصطفیٰ ابوبکر ساتھ میں جلوہ گر ہے، انگوٹھا نہیں ہٹ رہا ہے، انگوٹھا ہل نہیں رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا جمع ہوا ہے اور سانپ بار بار ٹچ کر رہا ہے۔ عزیز آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ یہاں سے ہجرت کر جائے اور میں مصطفیٰ کی زیارت نہ کر سکوں۔ اس نے حضرت ابوبکر کے انگوٹھے میں ڈس لیا، ڈنک مار دیا ہے۔ اب کیا تھا کہ کیا ابوبکر نے انگوٹھا ہٹا لیا؟ نہیں ہٹایا ہے، ایک نہیں کئی بار اگر سانپ کاٹے تو حضرت ابوبکر کا انگوٹھا ہٹنے والا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر جمائے ہوئے انگوٹھے ہیں اور زہر کا اتنا اثر ہوا ہے، اتنا اثر ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کا چہرہ پیلا پڑنے لگا ہے، آنکھ سے آنسو گرنے لگے ہیں، اور آنسو گر کر کے جب رخسار مصطفیٰ پر پہنچے ہیں، مصطفیٰ کریم نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ زہر سے پورا جسم بھر چکا ہے۔ کہا اے ابوبکر معاملہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ جس سوراخ پر میں نے انگلی رکھ دی ہے اس سے سانپ
نے ڈس لیا ہے اور زہر پورے جسم میں پھیل گیا. اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو بکر کیوں نہیں اپنے انگوٹھے کو ہٹا دیے؟ جب وہ پہلی مرتبہ ٹچ کیا تھا تو تمہیں اپنا انگوٹھا ہٹا دینا چاہیے تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک ابو بکر ہے آپ تک کوئی جانور پہنچنے نہ پائے, کوئی آپ کو تکلیف نہ دینے پائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کوئی دنیا کا موذی جانور تیرے نبی کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے, نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے فرمایا کہاں کاٹا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے کو پیش کیا, یا رسول اللہ اسی میں کاٹا ہے. جیسے ہی اپنے انگوٹھے کو پیش کیا آقا کریم نے اپنے لعاب دہن کو نکالا ہے اور اس جگہ پر لگایا. کہا ابو بکر اب کیسا ہو رہا ہے, اب کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا سانپ نے ڈسا ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ سارا زہر ختم ہو گیا ہے, یا رسول اللہ سارا زہر مٹ چکا ہے. اب اللہ کے رسول ہیں حضرت ابو بکر ہیں. اسی پر محققین فرماتے ہیں کہ جس تاریخ میں جس بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غار ثور میں تنہا تھی, یہ تنہا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ ابو بکر کے سینے پہ رکھ کر کے وہ پیغام دے رہے ہیں, ابو بکر کو وہ طاقت دے رہے ہیں. اے ابو بکر میرے بعد اگر طاقت کا استعمال کیا جائے گا, اے ابو بکر حکومت تمہیں سنبھالنا ہے, خلافت تمہیں سنبھالنا ہے, دنیا کی ذمہ داریاں تمہیں سلانا ہے, دین اسلام کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں جانی ہے. اے ابو بکر آج ہی وہ طاقت اپنے مصطفیٰ سے حاصل کر لو. ابو بکر آج ہی وہ پاور اپنے مصطفیٰ سے غار ثور میں تم حاصل کر لو. سبحان اللہ. یہ معاملہ تھا غار ثور میں. اور پھر کفار مکہ کا ادھر کیا تھا پتہ چل گیا کہ نبی ہجرت کر گئے ہیں. یہ علی کا ذکر جب آئے گا نا تو بتاؤں گا نبی نے کیسے کیا ہے, کیا ہوا تھا, معاملہ کیا تھا. یہ ساری باتیں میں جب مولا علی کا ذکر آئے گا تو بتاؤں گا. آپ ادھر ابو بکر کا ذکر چل رہا ہے تو ابو بکر کی بات چلے. اس کے بعد ادھر کفار مکہ کو پتہ چلا کہ نبی نکل گئے, اور ادھر ان کے باپ کن کے حضرت ابو بکر کے باپ قحافہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ابو بکر نکل گئے. قحافہ یہ نابینا تھے, ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا, تو انہوں نے چلایا, کہا اسماء, وہ آئیں, کہا دادا جان کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر نکل گیا اور ضرور محمد کے ساتھ گیا ہوگا, وہ ضرور محمد کے ساتھ گیا ہوگا, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نکل گیا. بیٹی نے کہا ابا حضور یقیناً وہ نکل چکے ہیں. دادا جان میرے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً نکل چکے ہیں. تب تک قحافہ نے کہا تھا بیٹی اسماء بتاؤ تو صحیح, کیا انہوں نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے یا میرے لیے کچھ گھر میں مال چھوڑا ہے؟ بیٹی اسماء نے کہا تھا ہاں کچھ چھوڑا ہے, کچھ چھوڑا ہے. جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں چھوڑا تھا. اب یہیں پر کچھ لوگ جن کے ذہن و فکر میں فتور پیدا ہوا ہے وہ کہتے ہیں حضرت اسماء نے جھوٹ بولا تھا. نہیں, حضرت اسماء سے کہا تھا آپ کے دادا نے کہ ابو بکر نے کیا چھوڑا, آپ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے لے جا کر کے یہ کنکریوں کی گٹھر بناتی ہے, کنکریاں جمع کرتی ہے اور جمع کرنے کے بعد اکٹھا کرتی ہے, لے جاتی. اپنے دادا کا ہاتھ رکھ دیا, کہا یہ درہم چھوڑ کر کے گئے ہیں. کہا ٹھیک ہے اتنا درہم کافی ہے ہمارے اور آپ کے لیے, انہیں نابینا تھے دکھائی نہیں دیتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں اسماء نے جھوٹ بولا, لیکن اسماء کہتی ہے کہ میرے باپ ابو بکر نے جو کنکریاں چھوڑی تھی وہ دنیا کے ہیرے اور جواہرات سے بھی قیمتی ہے. مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے جو میرے باپ نے ہجرت کی رات میں کنکریاں چھوڑ رکھی تھی. سبحان اللہ. جو کنکریاں رکھ دی تھی وہ میرے باپ کی وہ کنکریاں کافی ہیں. وہ آج کے ہیرے جواہرات اتنے قیمتی نہیں ہو سکتے جتنے قیمتی حضرت ابو بکر کے چھوڑے ہوئے وہ کنکر تھے. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ حضرت اسماء کا تھا. اس کے بعد کفار مکہ کو اطلاع ملی کہ نبی ہجرت کر گئے. سواریاں دوڑائی, گھوڑوں کو دوڑایا, دشمنوں کو دوڑایا. یہ لوگ کہاں پہنچے؟ غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے. غار ثور کے منہ تک پہنچے. اس وقت حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آ رہے ہیں, اور ان حضرت ابو بکر کو لگا کہ یہ ہمارے پاس چلے آئے. کہا یا رسول اللہ مجھے خوف معلوم ہوتا ہے.
کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دو ہی ہیں اور یہ کافی لمبی فوج ہے جو ہمارے تلاش میں آئی ہے، ہمیں کوئی نقصان نہ دے دے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسئلہ پوچھ لیا ہے حضرت ابوبکر سے، اور یہ مسئلہ کہاں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ غار ثور میں پوچھا جا رہا ہے۔ کہا ابوبکر اس مرد کے بارے میں، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ جو دو ہو اور ان دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، اس کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا تھا یا رسول اللہ پھر زمانہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا تھا تو پھر ابوبکر سن لو، لا تحزن لا تحزن، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پروردگار ہمارے ساتھ ہے، ہم ہیں ابوبکر تم ہو، اور تیسرا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھبراؤ نہیں۔ جانتے ہو یہ کلمہ ابوبکر پر کتنا اثر انداز ہوا؟ یہ جملہ جو ہے اتنا اثر انداز ہوا کہ حضرت ابوبکر خود فرماتے ہیں پوری زندگی مجھے کبھی خوف آیا ہی نہیں، میں کہیں ڈرا ہی نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا لا تحزن، مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر نے کہا اتنا اطمینان ہو گیا، مجھے اتنا سکون مل گیا کہ اس کے بعد تا حیات جب تک دنیا میں رہا میں کسی چیز سے ڈرا نہیں، اور نہ میں اپنے قدم کو کسی چیز سے ڈر سے پیچھے رکھا۔ میرے اندر سے ڈر ختم ہو گیا، میرے اندر سے خوف ختم ہو گیا، میرے اندر سے دہشت ختم ہو گئی، میرے اندر سے وحشت ختم ہو گئی، ساری چیزیں ڈر و ور کی میرے اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ کیوں؟ اس لیے نبی نے فرمایا تھا لا تحزن، اے ابوبکر مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لوگ یہاں تک پہنچے، کہاں؟ غار ثور کے منہ تک، یعنی جہاں سے غار ثور شروع ہوتا دروازے تک پہنچے۔ تو جانتے ہیں اس وقت اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے، نبی نے فرمایا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے مدد فرمائی، حضرت ابوبکر کی حفاظت فرمائی اللہ کے رسول کی۔ جانتے اس وقت فوراً اللہ نے مکڑی کو حکم دیا۔ یہ مکڑی کہاں سے آئی تھی؟ جانتے کہاں سے آئی تھی؟ یہ مکڑی جو جالا تننے گئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ وہی مکڑی ہے جب اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کو حکم دیا تھا کعبہ بناؤ، تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا یا اے پروردگار میں کہاں کعبہ بنا دوں، نشانی نہیں معلوم، تو اللہ نے اسی مکڑی کو حکم دیا تھا کہ تم جالا لگا دو چاروں طرف، جہاں تک حدود کعبہ ہے وہاں تک جالا لگاؤ۔ یہی وہ مکڑی تھی جو آ کر کے جالا تنتی ہے، اور اسی حدود میں خانے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا، اور کہا تھا اللہ میری مزدوری دے دے۔ اللہ نے کہا تھا جا، تیری مزدوری یہ ہے کہ تو غار ثور کے منہ پہ چلی جا، ایک وقت آئے گا کہ جب میرا محبوب اس غار ثور میں ہوگا تجھے محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور تیرے ذریعہ سے میں اپنے محبوب کی حفاظت کر لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی مکڑی ہے۔ جان گئے کہاں سے آئی مکڑی؟ مکڑی کو فوراً حکم ہوا، اس نے جالا تنا۔ کبوتری کو حکم ہوا، فوراً انڈا دے دی۔ یہ لوگ منہ پہ گئے نا تو دیکھا مکڑی کا جالا بج رہا ہے، اور اس کے اوپر کبوتری نے انڈا دے رکھا ہے۔ یہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہاں کوئی آدمی نہیں آیا ہے، اگر کوئی آیا ہوتا تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، کوئی آیا ہوتا تو کبوتری کا انڈا گر گیا ہوتا۔ اور مسلمانوں اس طریقے کی باتیں ہوئے، وہیں سے کفار مکہ پلٹے، اور بہت دیر تک حضرت ابوبکر بیان فرماتے ہیں کہ بہت دیر تک کفار مکہ غار کے ارد گرد گھومتے رہے، غار کے ارد گرد گھومتے رہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ کفار مکہ جو ارد گرد گھومتے رہے تو کہتے ہیں اے کفار کیوں گرد غار پھرتے تھے، کیوں گرد غار پھرتے تھے؟ مسلمانوں یہ کفار اسی غار کے ارد گرد کافی دیر تک گھومتے رہے، لیکن نہ مصطفیٰ نظر آئے ہیں، نہ ابوبکر نظر آئے ہیں، نہ ان کا پتہ چلا ہے واپس چلے آئے۔ اور جتنا اللہ نے چاہا ہے اتنے ایام حضرت ابوبکر اور حضرت اللہ کے نبی اس غار میں تھے۔ پھر ہجرت کا حکم ہو گیا کہ آپ یہاں سے نکلیے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات ابوبکر کو لے کر کے مدینۃ الرسول جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ۔ وہ اس وقت مدینہ نہیں ہوا تھا مسلمانوں، مدینہ نہیں تھا، بلکہ وہ یثرب کہلایا کرتا تھا، یثرب کی سرزمین کہلایا کرتی تھی۔ آج وہ مدینہ ہے، اور مدینہ بنا کیسے؟ مدینہ بنا اس بنیاد پر کہ مصطفیٰ جان رحمت نے
اپنے قدم پاک کو وہاں رکھ دیا ہے، رسول اللہ نے اپنے قدم ناز کو رکھ دیا ہے. اور یثرب تھا، یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا گھر. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے نکلے. حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے، اور جب حضرت ابوبکر کو لے کر کے چند دوری پر نبی آخر الزماں پہنچے نا، تو مدینہ والوں کو پہلے خبر تھی کہ امام الانبیاء مکہ سے نکل چکے ہیں اور ہجرت کر کے وہ مدینہ آ رہے ہیں، وہ منتقل ہو کر مدینہ آ رہے ہیں. اور مدینے میں پہلے تبلیغ کے ذریعہ کچھ مسلمان ہو چکے تھے، کچھ لوگ مسلمان بن چکے تھے، اور وہ انتظار ان کی بچیاں میدانوں میں نکل کر کے ویدا کی پہاڑیوں میں آ کر کے دب بجا کر کے کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ ترانہ پڑھتی ہوئی نبی کے استقبال کے لیے نبی کے پہنچنے سے پہلے باہر نکل چکی تھی، اور یہ بچیاں استقبال کے لیے مدینے کے باہر کھڑی تھی. اللہ کے نبی جہاں سارے مدینہ والے باہر نکل گئے کہ نبی آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، تاجدار عرب و عجم آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکہ آ رہے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا وہ محبوب مدینہ آ رہے ہیں. جب سارے لوگ جب سارے مدینے کے لوگ باہر آئے تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ دو آدمی ہیں پیدل چلے آ رہے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں. ایک اونٹنی بھی ساتھ میں ہے، جانتے ہیں. لیکن اس وقت جب مدینہ والوں نے دیکھا تھا تو محرک کا اختلاف ہے، راوی کا اختلاف ہے کہ پیدل تھے یا وہ اونٹنی پہ سوار تھے. لیکن یہ کچھ روایتیں جو ہیں، اگر میں الگ الگ روایتوں کے معاملات کو آپ کے گوشے گزار کرو، بہرحال صرف آپ اتنا کہیں کہ نبی اور ابو بکر جب مدینہ چلے جا رہے تھے، لوگوں کی نگاہ پڑی ہے تو یہ دیکھیں کہ دو آدمی چلے آ رہے ہیں، تو آدمی چلے مدینے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لوگ بڑھنا چاہے اور ادھر حضرت ابو بکر نے سوچا کہیں لوگوں کا خیال یہ نہ ہو جائے کہ مجھے نبی سمجھ لائے، لوگ مجھ کیونکہ ابھی میری ملاقات مدینہ والوں سے نہیں ہے، اور مدینہ والوں کی ملاقات نہ مجھ سے ہے نہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں آ جائے. حضرت ابو بکر نے اپنے جبے کو نکالا ہے اور نبی کریم کے سر پر سایہ کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو بکر ایسی حالت میں جب تم بھی تھکے ہو میں بھی تھکا ہوں، اے ابو بکر یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ بھی مدینہ والوں کا پہلا معاملہ ہے، نہ مجھے دیکھے ہیں نہ آپ کو دیکھے ہیں، اس لیے میں اپنے آقا کو غلام بننے کا ثبوت دے رہا ہوں. دنیا دیکھ لے کہ آقا نہیں غلام آ رہا ہے. اس لیے اپنے جبے کو نکال کر کے حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبہ نکالے، سایہ کیے، دونوں چلے گئے. اس کے بعد کہاں پہنچے؟ مدینہ طیبہ پہنچے. ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول سرور کائنات مدینہ طیبہ پہنچے. پہنچنے کے بعد اب یہ رسول رکیں کہاں؟ لوگ کشمکش میں تھے. لوگ ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر نبی جلوہ گر ہو جائے. آج بھی ہمارے یہاں اگر کوئی بہترین مہمان آ جائے، اللہ ہم سب کو کسی کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کوئی مہمان آئے تو آج کوئی پائک عالم، کوئی سید صاحب، عالم مصطفیٰ آ جائیں تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بڑا عالم آ جائے تو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا قدم ہمارے گھر میں پڑ جائے. خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور ادھر عالم نہیں بلکہ عالم کو وجود بخشنے والا ہے، سبحان اللہ، جن کے صدقے میں کائنات عالم کو وجود ملا ہے، وہ ذات مصطفیٰ مدینۃ الرسول میں جلوہ گر ہے. لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ مصطفیٰ ہمارے گھر آ جائے، کسی کی خواہش تھی کہ مصطفیٰ ہمارے گھر میں آ جائے، کہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مصطفیٰ ہمارے گھر میں آ جائے. لیکن مصطفیٰ نے کہا نہیں، میں اپنی مرضی سے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، بلکہ جہاں میری سواری بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر جلوہ گر ہو جاؤں گا، اسی کا مہمان بن جاؤں گا. اس میں بہت بڑی مسئلہ تھی، میں بتاؤں گا. تھوڑی کافی ٹائم گزر گیا نا، تو تھوڑا آپ 2-4-10 منٹ اور برداشت کریں، کیونکہ اگر ہم لوگ 1 گھنٹہ پونا گھنٹے میں تقریر ختم کریں تو کوئی تفصیل ہو نہیں پاتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے نبی ہمارے گھر آ جائیں.
उस वक्त नबी ने कहा जहां मेरी ऊंटनी बैठ जाए वही मेरा मकाम होगा, वही मेरी कयामगाह होगी। आपने अपनी ऊंटनी को छोड़ दिया, ऊंटनी पूरे मदीने में घूमती घूमती हजरत अय्यूब अंसारी के घर जाकर के दरवाजे पे बैठ जाती है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा यही मेरा मेहमान खाना है, यही मेरा मकाम है। हजरत अय्यूब अंसारी के घर में अल्लाह के रसूल ने कयाम फरमाया है। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं उसी घर में अल्लाह के रसूल क्यों कयाम किए? हजरत अय्यूब अंसारी के घर ही में रसूलुल्लाह ने क्यों कयाम किया? बहुत सारे मदीने का घर था, तो आप सोचे होंगे ऊंटनी बैठ गई थी। ऊंटनी क्यों बैठी थी? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म हो गया था। अल्लाह का हुक्म क्यों हुआ था इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि बहुत 10,000 तकरीबन 10,000 साल पहले तुब्बे अव्वल हुमैरी, ये बहुत बड़ा बादशाह था। इसने हर शहर के हुक्मरां को और हर शहर के काजी को अपने कदमों में झुका लिया था, अपने सामने झुका लिया था। लेकिन जब मक्का पहुंचा ना, मक्का पहुंचने के बाद वहां के मुतवल्ली जो थे वो बाहर नहीं आए। काबा के मुहाफिज थे तो वो बाहर नहीं आए। कहा ये कौन लोग हैं कि जो बाहर हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं आए? तो कहा नहीं, ये काबा है, अल्लाह का मुकद्दस घर है, यहाँ का मुतवल्ली जो होता है वो किसी का इस्तकबाल करने के लिए बाहर नहीं निकलता है। कहा ये अल्लाह का घर, एहतराम वाला घर। तो जानते हैं तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले काबा पर जो गिलाफ चढ़ा है वो तुब्बे अव्वल हुमैरी ने चढ़वाया है। तारीख याद रहेगी आपको। काबा पर उससे पहले गिलाफ नहीं था, ये तुब्बे अव्वल हुमैरी ने काबा पे गिलाफ चढ़वाया और उसके बाद उसने मदीनतुर रसूल का रुख किया। उसके आलिमों ने बताया जब ये यसरब पहुंचे ना, मदीना जिसे कहा जाता है, तो कहा ये जो रसूल वहां पैदा होंगे ना मक्का में, यहीं हिजरत करके जलवागर हो जाएंगे। तो अव्वल हुमैरी ने 10,000 साल पहले एक अच्छा मकान बनवाता है और मकान बनवाने के बाद ये किसके लिए बनाया जा रहा है? ये नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए बनाया जा रहा है, इमामुल अंबिया के लिए बनाया जा रहा है, ताजदार अरब व आजम के लिए बनाया जा रहा है, जिनकी शान का ये आलम है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये अय्यूब अंसारी का मकान कब बनाया जा रहा है? नबी की विलादत से 10,000 साल पहले बनाया जा रहा है। कब बनाया जा रहा है? 10,000 साल पहले। उसके बाद उसने वहां एक मकान बनाया जिसमें हजरत अय्यूब अंसारी लसन अलबादा नसलिन रहते। वो जब नबी हिजरत किए ना तो वहां उस वक्त हजरत अय्यूब अंसारी थे और इर्द गिर्द 300 मकानात उसने बनवाए। कितने? मदीना में इर्द गिर्द अय्यूब अंसारी के मकान के इर्द गिर्द तकरीबन 300 मकान उन्होंने बनवाया और जो उसके साथ उलमा थे उनको वहीं छोड़ दिया कि आप यहीं रहेंगे। और एक टुकड़ा लिखा और लिखने के बाद जो आलिम उस अय्यूब अंसारी के मकाम में थे उन्हें वो टुकड़ा दे दिया और कहा इसे मोड़ करके रख दो और जब तुम्हारी औलाद हो तो ये खत उनको दे देना, जब उनकी औलाद हो वसीयत करते जाना कि ये कागज का ये टुकड़ा जो तहरीर है एक वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में आ जाए, इमामुल अंबिया के हाथ में आ जाए। अल्लाह के रसूल हजरत अय्यूब अंसारी के घर जब बैठे ना, थोड़ी देर हुआ है, हजरत अय्यूब अंसारी को बुलाया, कहा अय्यूब अंसारी आओ आओ। हजरत अय्यूब अंसारी बैठ गए, कहा वो टुकड़ा निकालो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया था, सुभान अल्लाह, वो टुकड़ा निकालो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया था। और कहा था रसूलुल्लाह को दे देना। हजरत अय्यूब अंसारी उसे बड़ी हिफाजत के साथ रखे थे, ला करके अल्लाह के रसूल को दे दिए। अल्लाह के रसूल ने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, मैं उस वक्त रहूंगा नहीं लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपनी नबूवत का ऐलान करना तो यह समझना कि तुब्बे अव्वल हुमैरी इस्लाम का कलमा पढ़ता और आप पर ईमान लाता है। सुभान अल्लाह, ये उसमें लिखा हुआ था और ये मकसद था नबी का रुकना अय्यूब अंसारी के मकान पर। और अगर डायरेक्ट नबी कह देते कि मैं अय्यूब अंसारी के यहाँ रुकूंगा तो और अंसारियों का क्या होता, तो दिल टूट रहा। लेकिन नबी ने कहा मेरी ऊंटनी जहां रुक जाए वही मेरा मकाम होगा और ऊंटनी को हुक्म हुआ कि वहीं बैठ जाए। ये अय्यूब अंसारी का मकाम, उसके इर्द गिर्द 300 मकानात उसने तामीर करवाया था। बहरहाल अब मदीनतुर रसूल में अल्लाह के रसूल पहुंचे, हजरत अबू बकर पहुंचे। अभी तक इस्लाम की कोई जंग नहीं हुई थी, अभी तक इस्लाम और कुफ्र के दरमियान
کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، نہ تلوار نکلی تھی، بلکہ جب اللہ کے رسول سرور کائنات مدینۃ الرسول میں پہنچے ہیں تو وہیں سے ساری طاقتوں کی دفاع مصطفیٰ جان رحمت نے کیا ہے۔ وہیں سے اگر مصطفیٰ جان رحمت بیٹھ کر کے، اور جانتے ہو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا فیصلہ حضرت ایوب انصاری کے مکان سے نہیں کیا ہے، بلکہ مسجد نبوی کی تعمیر کروایا، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کے حکومتوں کو اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا، اور پوری دنیا کے حکمرانوں کو بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں آپ نے خطوط بھیجے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں بیٹھ کر کے؟ مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول 10 سال تک وہاں جلوہ کر رہے۔ کہاں؟ مدینہ طیبہ میں۔ کل آپ کی عمر پاک 63 سال کی ہوئی۔ کتنی ہوئی؟ 63 سال کی۔ اور آپ کا وصال کا جب وقت قریب آیا نا تو آپ سب سے آخری حج جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حج میں شامل تھے۔ اللہ کے رسول نے آخری خطبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں سنو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے، اب تمہارے دین میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا دین ہم پر مکمل ہو گیا ہے، ہمارا قرآن ہم پر مکمل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤ کہ قرآن کے نزول میں اگر سب سے پہلے کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو علماء بیان فرماتے ہیں وَيَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور جو سب سے آخر میں آیت کریمہ آئی ہے وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آیت کریمہ قرآن کے سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ جب لوگوں نے سنا کہ اب قرآن مکمل ہو گیا، مذہب مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو سارے لوگ خوشی منا رہے تھے، سارے لوگ خوشی منا رہے تھے، اور ادھر حضرت ابو بکر ایک کونے کو پکڑ کر کے رو رہے تھے۔ سارے لوگ خوشی میں ڈوبے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ لوگ پہنچے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ کہا سنو، جیسے لوگوں نے کہا آج عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانی چاہیے، آج ہمارا دین ہم پر مکمل ہوا ہے۔ آج بھی جانتے ہیں معاملہ کیا ہے، آج ہمارا بیٹا اگر حفظ کر لے تو ہم اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ آج ہمارا پوتا حفظ مکمل کر لے تو ہم خوشیوں سے جھوم جاتے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی حافظ بن جائے ہم خوشیوں سے جھوم جاتے ہیں۔ لیکن سارے مسلمانوں نے جس وقت قرآن مکمل کیا تھا اس وقت خوشی کا عالم کیا رہا ہوگا، اس وقت شمع کا عالم کیا رہا ہوگا، اس وقت خوشی کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ آقا نے فرمایا تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے، آج قرآن مکمل ہو گیا ہے، آج اسلام مکمل ہو گیا ہے، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو سارے صحابہ خوشی سے سما نہیں رہے تھے، اور حضرت ابو بکر ایک کونے کو پکڑ کر کے رو رہے تھے بیٹھ کر کے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر آج رونے کا دن نہیں، ہمارا دین ہم پر مکمل ہوا ہے، ہمارا اسلام ہم پر مکمل ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا آپ ایک پہلو سمجھ رہے ہیں، ابو بکر دونوں پہلو کو سمجھ رہا ہے۔ آپ ایک پہلو سمجھ رہے ہیں، ابو بکر دونوں پہلوؤں کو سمجھ رہا ہے۔ کہا مطلب کیا؟ کہا اب اللہ کے رسول ہم میں نہیں رہیں گے، اللہ کے نبی اس لیے اللہ نے بھیجا تھا دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اور وہ چیز رسول اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب زیادہ دن تک اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ اور پھر جب اس حج سے واپس آئے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگوں اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر ایک انسان سے اللہ اختیار عطا فرما دے کہ اگر وہ چاہے دنیا میں رہے اور اگر یہ چاہے کہ آخرت لے لے، اور جو چاہے اللہ کے ہاں لے لے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے کہا اسے آخرت اختیار کر لینا چاہیے۔ پھر حضرت ابو بکر رونے لگے۔ صحابہ نے کہا تھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم سمجھ نہیں رہے ہو، مصطفیٰ نے اپنے لیے کہا ہے رسول اللہ اب ہم میں نہیں رہیں گے۔ اور اسی کے چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول کو ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول جب مسجد میں جا رہے ہیں تو دو صحابہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی میں جا رہے ہیں۔ ایک چیز کا اشارہ میں کر کے گزر جاؤں، ٹائم کافی گزر گیا۔ حضرت ابو بکر اور نبی، جانتے ہیں آپ آج کچھ لوگ ان کی خلافت سے دستبرداری کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کریم کی ظاہری حیات میں کتنے وقت کی نمازیں پڑھائے تھے معلوم ہے کسی کو؟ جب تک نبی باحیات تھے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے، اس وقت تک ابو بکر نے کتنی نمازیں پڑھائی تھی؟ میں جانتا ہوں آپ کو تو نہیں معلوم، ہمارے علماء کو تو جانکاری ہے بحمدہ تعالیٰ. کل 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کی ظاہری حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے صحابہ کو پڑھائی ہے. اور یہی سے اشارہ ملتا ہے کہ نبی کے بعد اب خلیفہ کوئی نہیں ہوگا، نبی کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا ابو بکر صدیق ہوگا. سبحان اللہ. یہاں سے یہ ذہن ملتا ہے. بہرحال نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت بیماری کا یہ عالم ہے. آپ نے مسواک مانگا. مسواک جانتے ہیں؟ مسواک کرنا سنت ہے. آپ نے مسواک مانگا کہ مسواک لایا جائے، اور جب آپ کو مسواک دی گئی نا تو آپ نے جب اپنے دانت سے دبایا تو مسواک ٹوٹ نہیں رہی تھی، یعنی اس کا پونچا نہیں بن رہا تھا. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دانت سے چبا کر کے اس کا پونچا اسے ملائم کرتی ہے، پھر نبی آخر الزمان کو پیش کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پیش ہے، آپ اسے کر لائیں. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اسی مسواک کو کیا ہے، اور ادھر دروازے پہ ملک الموت اجازت لے رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤ، یا نبی اللہ اجازت ہو تو روح نکال لی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مسلمانوں یہ وقت پھر آئے گا ہم اور آپ کے درمیان کہ میں اس پر گفتگو کروں گا، کیونکہ جب ملک الموت نے اجازت مانگی تھی، اور مورخ لکھتا ہے کہ کئی مرتبہ ملک الموت واپس بھی گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ یہ تعظیم فاطمہ کی بنیاد پر گئے تھے. یہ میں بات بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جب فاطمہ کا بیان ہوگا. ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو روح نکال لی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ہے کہ ملک الموت کسی سے اجازت مانگ رہا ہے. اب میرے بعد صبح قیامت تک یہ کسی سے پھر اجازت نہیں مانگے گا اور کسی سے اجازت طلب نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے اجازت دیا ہے. اللہ کے نبی کی روح کبصر انصری سے پرواز کرتی ہے. اب ظاہری حیات سے اللہ کے رسول روپوش ہو رہے ہیں، اور جیسے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کر کے جب صحابہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگوں اللہ کے رسول اپنی ظاہری حیات سے پردہ کر گئے ہیں، صحابہ میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے. صحابہ میں خیزانی کیفیت طاری ہوتی ہے، صحابہ میں کوہرام برپا ہوتا ہے. صحابہ کوئی رو رہا ہے، صحابہ کوئی زمین پکڑ لیا ہے. کوئی صحابی یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب کی تلوار باہر آ گئی تھی اور کہا تھا خبردار اگر کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، نبی مر گئے ہیں، تو عمر کی تلوار ہوگی اور کہنے والوں کی گردن ہوگی. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جس شخص کا دل و دماغ سلامت تھا وہ ذات ابو بکر صدیق کی، ان کا دماغ بھی سلامت تھا اور ان کا دل بھی سلامت تھا. کیوں؟ یہ طاقت مصطفیٰ نے غار ثور میں عطا فرما دیا تھا، یہ فیضان مصطفیٰ نے غار ثور میں عطا فرمایا تھا، اور جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ دل و دماغ صحیح تھا. آپ نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو بلا کر کے کہا تھا اے لوگوں موت برحق ہے، رسول اللہ کو آئی ہے، اور یہ سنو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً محبت کرتے تھے، ہم یقیناً رسول کے کہنے پہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ رسول کے جانے کے بعد ہم گمراہ ہو جائے. اور ہوا بھی ایسا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے کلمہ چھوڑ دیا، رسول اللہ کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے کلمہ بھی چھوڑا رسول اللہ کے جانے پر، لیکن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار بھی کر دیا، منکرین زکوٰۃ بھی ہو گئے. اور بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. غسل کس نے دیا تھا؟ مولا علی نے دیا تھا. وصیت تھی حضرت مولا علی کو، غسل مولا علی نے دیا. اب آپ سے سوال ہوگا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو نماز جنازہ نبی کی کسی نے نہیں پڑھایا تھا. نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا تھا، بلکہ نبی کریم کا جسم اطہر رکھ دیا گیا تھا. فرشتے آتے وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے، انسان آتا
جنازہ پڑھ کر کے چلے جاتا، کوئی گروہ آتی وہ جنازہ پڑھ کے چلی جاتی، کیونکہ امام الانبیاء کا جنازہ ہے، پڑھائے تو پڑھائے کون، آگے نکلے تو نکلے کون۔ اس لیے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ فردن ہوئی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، کوئی امام نہیں بنا تھا۔ بہرحال نبی کو وہاں دفن کیا گیا جہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ جو آج مزار مصطفیٰ ہے نا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہاں بنا ہوا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہماری ماں، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ جو تھا وہی مصطفیٰ کا مزار ہے، وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پاک ہے، وہی مزار انور ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے وفات فرمانے کے بعد ظاہری حیات سے پردہ آپ نے فرمایا۔ اب معاملہ حضرت ابو بکر کا آیا، مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، مسلمان میں کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیے، مسلمان میں کچھ لوگ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیے، کچھ لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا، جیسے کہ مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا، اور ایک تھا اس نے بھی اعلان نبوت کر دیا۔ اس طریقے سے چار فتنے کھڑے ہوئے تھے، ان فتنوں کا جواب کون دے؟ تو سارے مہاجرین اور انصار مل کر کے ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی کریم کی ذمہ داری کون سنبھالے گا، نبی خلیفہ کسے منتخب کیا جائے گا۔ تو انصار کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ انصاریوں میں سے ہو، اور مہاجرین آپ اپنے حوالہ انصاری نہ سمجھ لیجئے گا، یہ وہ والے انصاری نہیں ہیں، بلکہ انصاری مددگار جو مدینے میں موجود تھے، اور بنے کب؟ جب مصطفیٰ ہجرت کی ہے، اس سے پہلے انصاری وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ یہ ہم جو آپ ہیں نا وہ انصاری نہیں ہیں۔ بہرحال وہاں پر انصاری یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بنے، اور مہاجر کا معاملہ یہ تھا کہ ہجرت کرنے والوں میں کوئی خلیفہ بنے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بات چیت اور گفتگو ہوئی، حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، لمبا خطبہ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت عمر ابن خطاب کو بنایا جائے خلیفہ، کچھ لوگوں نے کہا، مہاجرین کہتے تھے کہ عمر ابن خطاب کو بنایا جائے، انصار کہتے تھے کہ نہیں، عبیدہ ابن جراح کو ابو عبیدہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ حضرت عمر نے کہا، اے عبیدہ تم بھی چلے آؤ، میں بھی چلا آتا ہوں۔ دونوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا اے لوگوں سنو، اگر انصاری ہو تم عبیدہ کو خلیفہ مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ مہاجرین سے کہا تم مجھے خلیفہ مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اور یہ ابو بکر کو بلایا جاتا ہے، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر نے ہاتھ رکھا، کہا میں اپنا خلیفہ ابو بکر کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ نے اپنے ہاتھ کو رکھا حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر، کہا میں بھی حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ اسی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تمام لوگوں کے خلیفہ ہوئے، یہ اتفاقی رائے ہو گئی۔ تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، حضرت علی نے تقریباً 40 دن کے بعد خلیفہ مانا تھا۔ ہاتھ اپنا کتنے دن کے بعد؟ حضرت زبیر نے اور حضرت علی نے۔ اس اختلاف کا جواب دینے کا ٹائم نہیں، انشاءاللہ کل دے دوں گا میں اس کا جواب۔ وہ بہرحال آپ 2 سال 3 مہینہ 10 دن خلافت پوری شان بان سے سنبھالتے۔ کتنے دن؟ 2 سال 3 مہینہ 10 دن حضرت ابو بکر صدیق خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں، اور آپ کی خلافت میں اسلام اتنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچا ہے کہ کوئی ایسا ملک کا گوشہ نہیں تھا کہ جہاں آپ نے لشکر نہیں بھیجا ہے۔ کئی محاذ آپ پہ آئے تھے، آپ نے سب سے پہلا محاذ آیا کہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کیے تھے، آپ نے اپنے لشکریوں کو حکم دے کر کے ان کو کاٹا ہے اور ان کو قتل کروایا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوا جو منکرین زکوٰۃ تھے اس سے آپ نے جنگ کیا ہے لوگوں نے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول سرور کائنات نے اپنی ظاہری حیات میں ملک شام جو ہے وہاں جنگ کے لیے بھیج دیا تھا، اور اسامہ کو سپہ سالار بنا کر لوگوں نے کہا تھا اے ابو بکر آپ خلیفہ ہو گئے، اسامہ کو بلا لو، کئی محاذ چل رہے ہیں، کہیں لشکر کی کمی نہ پڑ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا قسم خدا کی جس لشکر کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا ہو میں اسے روک نہیں سکتا ہو، لیکن جب نبی کی وفات کی خبر اسامہ کو راستے میں ملی تو واپس چلے آئے، اور پھر جنازہ کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد لوگوں کا کہنا تھا ابو بکر انہیں روکو نہ جانے دو۔ ابو بکر نے کہا تھا
نہیں جس کو رسول اللہ نے امیر بنا کر رخصت کیا ہو. ابو بکر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک لے. ابو بکر روک نہیں سکتا ہے. یہاں تک کہ اسامہ کو گھوڑے پر بیٹھایا ہے اور گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر شہر کے باہر کر رہے ہیں کہ تم جنگ کے لیے تشریف لے جاؤ. حضرت اسامہ جب دیتے ہیں اس وقت حضرت ابو بکر کی عمر لگ بھگ 60 کے پار جا چکی تھی. گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر کے چل رہے تھے نا, تو اسامہ دیکھے ادب سے نیچے اتر رہے تھے, نیچے آ رہے تھے. تب تک ابو بکر نے کہا اسامہ تم نیچے نہیں اتر سکتے, بیٹھ جاؤ گھوڑے پر, کیونکہ تمہیں میرے رسول اللہ نے بیٹھایا ہے, امام الانبیاء نے بیٹھایا ہے, اور جسے رسول اللہ نے بیٹھا دیا ہو دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اسامہ کو کوئی گھوڑے سے اتار دے. اے اسامہ بیٹھ جاؤ. حضرت اسامہ بیٹھ جاتے ہیں. لشکر کو آپ نے بھیج دیا ہے. 2 سال بڑے سارے معاملات پیش آئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں, لیکن آپ نے 2 سال 3 مہینہ 10 دن خلافت فرمانے کے بعد جمادی الاخر کے مہینے میں جو ٹھنڈک کا موسم ہوتا اس وقت ٹھنڈک بھی جوڑ پڑ رہی تھی, اور آپ نے اسی میں غسل فرمایا, اور غسل فرمانے کے بعد آپ کے اندر ٹھنڈک کا اثر پیدا ہوا جس کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے, اور جب آپ بیمار ہوئے تو اسی بیماری سے آپ کی وفات ہوئی ہے, آپ کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے آپ نے فرمایا تھا اپنے رفیق کو, ہم نے اپنے ہمنواؤں کو بلا کر کے کہ سنو میری آخری وصیت ہے. یہ آخری وصیت بتا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا, ٹائم کافی گہرا ہے جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. ارشاد فرمایا اپنے ماننے والوں سے کہا سنو جب میرا انتقال ہو جائے نا, میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا, کفن دینا, اور کفن و غسل کرنے کے بعد روضہ رسول کے دروازے پہ رکھ دینا, دروازے پہ رکھنا, اور روضے تیز آواز میں بولنا نہیں بلکہ آہستہ سے کہنا یا رسول اللہ آپ کا دوست آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ کا رفیق آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے, اگر اجازت مل جائے تو مجھے جہاں رسول اللہ ہے ان کے دائنے پہلو میں دفن کر دینا, اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیہ میں جہاں چاہے نا وہاں دفن کر دینا, میں اس پہ راضی ہو. جب آپ کا انتقال ہوا آپ کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن دیا گیا, اور اس کے بعد روضہ رسول کے قریب لے جا کر کے رکھا گیا. کہا گیا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں. تب تک دروازہ اپنے آپ کھلا, دروازہ کھلا, وہاں کوئی موجود نہیں ہے. روضہ رسول کا دروازہ خود سے کھل گیا, اور وہاں روضہ منور سے آواز آئی ادخل الحبیب الحبیب, حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے. اور نبی کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم کے داہنے بازو میں بائیں دائیں پہلو میں حضرت ابو بکر کو مزار مصطفیٰ میں لٹا دیا گیا. پتہ یہ چلا کہ جب تک دنیا میں تھے تو ساتھ ساتھ تھے, قبر میں ہے تو ساتھ ساتھ ہے, حشر میں اٹھیں گے تو ساتھ ساتھ اٹھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ابر رحمت ان کی مرکت پر گوہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. مسلمانوں آج میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جتنے لوگ سید الشہداء امام علی مقام کی مجلس میں حاضر ہیں سب کو ابو بکر کی محبت عطا فرما, اہل بیت اطہار کی محبت میں جلا, اور جب موت آئے تو محبت رسول میں آ جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ